بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی 10ویں کلاس ہے. ہم نے گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے الفصل الثانی کا آغاز کیا ہے، جس کا موضوع ہے مناہج الفتویٰ فی عہد السلف، اور اس فصل کے اندر کل 9 مباحث تھے، اور ان 9 مباحث میں سے ہم نے یہ پہلے 2 مباحث مکمل کر لیے تھے، بلکہ 3 مباحث مکمل کر لیے تھے الفتویٰ فی عہد الصحابہ تک، اور جو مبحث رابع ہے الفتویٰ فی عہد التابعین، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس الفتویٰ فی عہد التابعین کو ہم نے 4 نکات میں تقسیم کیا تھا: ایک تمہید، پھر فقہائے تابعین کی 2 قسمیں، اور یہ دونوں نکات ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں. بقیہ 2 نکات باقی ہے. تیسرا نقطہ ہے کہ فقہائے تابعین کی جو 2 اقسام ہے، ان کی آراء اور دلائل، اور جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے فقہائے تابعین کے مشہور یعنی کہ اصحاب یا مشہور فقہائے تابعین. تو ان دونوں نکات کا انشاءاللہ آج اس نشست میں اس کی تفصیل عرض کریں گے. تو تیسرا نقطہ اس مبحث رابع کا یہ تھا کہ فقہائے تابعین کی جو 2 قسمیں ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہے. تو پہلی قسم جو فقہائے تابعین کی ہیں، القسم الاول، وہ یہ ہے کہ الفقہاء الذین منعوا من الافتاء فیما لم یقع، یعنی وہ فقہاء جنہوں نے ایسے مسائل میں فتویٰ دینے سے اعراض کیا، منع کیا، انہوں نے ایسے مسائل میں فتویٰ نہیں دیا جو ابھی پیش نہ آئے ہوں. یہ پہلی قسم کے فقہاء تھے. ان کا جو موقف تھا یا ان کی جو رائے تھی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا زیادہ تر مشغلہ احادیث کی روایت سے متعلق تھا، اور یہ فقہ سے بقدر ضرورت ان کی مناسبت تھی. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا اور قرآن و سنت میں اس کی وضاحت ہوتی تو ٹھیک ہے، نہ ہوتی تو یہ ضرورت کے موقع پر اجتہاد کر لیتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے، صرف حقیقی مسائل پر اتفاق کرتے تھے. بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش کیا جاتا جو ابھی تک وجود میں ہی نہ آیا ہوتا، یعنی بطور فرضی مسئلہ ہوتا، تو وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور فقہی تفریعات اور فقہی جزئیات میں اس طرح غور و خوض کو یہ حضرات ناپسند کرتے تھے. اب یہ پہلی قسم کے فقہاء. ان کے دلائل کیا ہے؟ تو انہوں نے 3-4 قسم کے نکات بیان کی ہیں بطور دلائل. سب سے پہلی دلیل تو انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ کسی مصیبت کے آنے سے پہلے تم جلدی مت کیا کرو. یعنی وہ اس قسم کے مفہوم کا کی حدیث ہے، مختلف صحابہ کرام سے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے وہ حدیث، اور اس حدیث کے الفاظ یوں ہے، یہ اس کے مشہور الفاظ ہے کہ لا تستعجلوا بالبلیۃ قبل نزولها، کہ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہی مفہوم اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تو پہلے سے ہی اس کے بارے میں غور و فکر، اور یہ ناپسند ہے اور یہ درست نہیں ہے اس حدیث کے حوالے سے. اسی طرح دیگر کچھ صحابہ سے بھی انہوں نے یہ موقف جو ہے وہ نقل کیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا کہ ان سے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جاتی کہ جو ابھی تک پیش ہی نہ آئی ہو، تو وہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ ایسے شخص پر وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر لعنت کیا کرتے تھے. تو یہ ان سے بھی ہے. اسی طرح پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اگر کوئی سوال کیا جاتا تو باقاعدہ پوچھتے تھے کہ کیا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا نہیں. تو یہ بھی ہے. اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام سے ہیں جس کو آگے جا کے آپ ترجمے میں دیکھ لیں گے. کئی صحابہ کرام سے یہ بات آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منبر پر بہت سختی کرتے تھے کہ جو مسئلہ ابھی تک پیش نہ آیا ہو وہ مسئلہ نہ پوچھا جائے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے نقل کیا ہے. اسی طرح حضرت مسروق کے بارے میں انہوں نے نقل کیا کہ حضرت ابی بن کعب سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا تو انہوں نے وہ بھی آگے سے یہی پوچھتے تھے کہ کیا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ چکا ہے یا نہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان کے دلائل، اور ان سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایسے مسائل کا جواب دینے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے جو مسائل ابھی تک وجود میں نہ آئے ہو.
تو یہ پہلی قسم کے فقہا ہے اور یہ ان کی رائے اور ان کے دلائل کا خلاصہ ہے۔ جہاں تک دوسری قسم کے فقہا کے فقہاء تابعین، الفقہاء الذین افتوا فی المسائل التي لم تقع، یعنی وہ فقہا جنہوں نے ان مسائل کے بارے میں بھی فتوی دیے جو ابھی تک وہ مسائل پیش نہ آئے اور ان کے دلائل۔ تو یہ ہے دوسری قسم کے فقہا جن کا تذکرہ پچھلے گزشتہ نشست میں ہم نے کیا تھا کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو فقہ اور احکام فقہیہ اور فتاوی کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ صرف احادیث اور آثار صحابہ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تدوین فقہ جو ہے ان کا کام بھی سر انجام دیتے تھے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی کے لیے وہ فرضی سوالات یا ایسے سوالات جو مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں ان کو ذہن میں لا کر یا ان کو پوچھ کر ان کے بارے میں بھی فتویٰ دیتے تھے۔ اب ان حضرات کے دلائل کیا ہے؟ گزشتہ حضرات جو تھے قسم اول کے، ان کے دلائل تو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ان حضرات کے دلائل کو بھی مختصر نکات میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے ان تمام احادیث اور آثار، حضرت صحابہ کرام کے آثار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بھئی جب تک مسئلہ پیش نہ آیا ہو اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر کرنا مناسب نہیں ہے، ان آثار اور ان احادیث کو انہوں نے تقویٰ پر محمول کیا اور احتیاط پر محمول کیا کہ بھئی جو مسئلہ ابھی تک پیش نہ آیا ہو اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ باقی اگر اس نیت سے اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس کے سوال ان کے اس مسائل کا جواب دیا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے کے لیے آسانی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دلیل یا ایک نقطہ تو ان کا یہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہے ان کے دلائل کا وہ یہ ہے کہ جس کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہی بات بھی بتائی ہے کہ بھئی جن حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے وہ اس امت پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے تھا، یعنی یہ ان کے دلائل کا دوسرا نقطہ ہے کہ جن حدیث کے اندر منع آیا ہے ان سے مراد ہے امت پر شفقت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے اس کو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسے مسائل پیش نہ آئے ہوتے اور ان کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ایسا نہ ہو کہ جو چیز حلال ہو اس کو حرام کر دیا جائے، یا جو چیز یعنی کثرت سوال کو منع کیا گیا کہ کسی کے خوف تک ایک چیز حلال ہو اور کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے، یعنی کہ اس طرح باری کی باتیں پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں سوالات کرنا، کثرت سوال، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور یہ بعد والوں کے لیے اس طرح یعنی یہ باتیں نہیں ہیں کہ جو مسئلہ ابھی تک وجود نہیں آیا ہو اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ تو یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ دو نقطے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہے کہ کئی آثار انہوں نے ایسے پیش کیے ہیں احادیث جن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسائل ابھی تک پیش نہ آیا ہو ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر ہمیں ایسا موقع پیش آ جائے جنگ کے دوران کہ ہمارے پاس چھریاں نہ ہو تو ہم کس چیز سے ذبح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے ذبح کیا کرو جس سے خون بہے، البتہ دانت اور ناخن کے علاوہ۔ اب وہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، مستقبل میں آنے کا امکان تھا، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا محسوس نہیں کیا۔ اسی طرح اور بھی اس طرح آثار ہے، یزید بن سلمہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ کہ اگر ہمارے اوپر ایسے امراء آ جائے جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارا حق ہم سے روکے کہ ہم ان سے جھنگ کرے، تو وہاں ایک صحابی اشعث بن قیس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس سوال کرنے والے کو ڈانٹا کہ بھئی ایسے سوالات نہ کر جو ابھی تک پیش نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو ہے جواب دیا اور فرمایا کہ نہیں، تم ان کے ساتھ لڑو نہیں، بلکہ جو تم نے کیا وہی تمہاری ذمہ داری ہے اور جو وہ کریں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اور اس صحابی کو منع نہیں کیا سوال کرنے والے کو۔ اس طرح بہت ساری مثالیں پیش آتی ہیں، تو یہ بھی ان کے دلائل کا ایک خلاصہ کے طور پر یہ نقطہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جن صحابہ اور جو رائے اس یہ ہے کہ بھئی زیادہ سوالات نہ کیا کرے یا ایسی باتیں نہ پوچھا کرے، ایسی باتوں کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کیا کرے جو ابھی تک وجود میں ہی نہ آئی ہو، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ ان سے مراد ہے اغلوطات،
یعنی یہ دوسری قسم کے فقہا فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ مسائل تھے کہ جن کا اصل مقصد جو ہے وہ سمجھنے کا سمجھنا اور فائدہ نہ ہو، بلکہ ضد اور لوگوں کو مغالطات، اشکالات اور شبہات میں ڈالنا. تو اگر ایسے سوالات ہیں کہ جس کا مقصد علم نہیں ہے بلکہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا ہے، تو پھر اس کو تو منع کیا جائے گا. تو جو احادیث یا آثار منع پہ آئی ہیں وہ اس قسم کے اس پہ ہیں، جس طرح کے بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ بھئی اغلوطات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتے تھے کہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص صبیر بن عاصم کو جو ہے وہ سزا بھی دی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں پوچھ کر لوگوں کو شبہات اور شکوک اور شبہات میں ڈالتا تھا. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان 3-4 نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے منع کیا ہے کہ ایسی مسائل کے بارے میں سوالات کرنا یا ان کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ درست نہیں ہے جو ابھی تک پیش ہی نہ آئے ہوں، تو یہ ان کے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ احتیاط اور تقوی پر محمول ہے، یا تو ان سے مراد وہ غلوطات ہے جن سے لوگوں کو شبہات میں ڈالنا ہو، یا ان سے مراد وہ سوالات ہے کثرت سوالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو بعد والوں کے لیے نہیں ہے، اس طرح کے جوابات ہیں. پھر ان سے ہٹ کر کچھ آثار بھی ہے جو میں نے بتا دیا، حضرت رافع بن خدیج اور اس طرح دیگر کچھ روایات ہیں جن میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں کہ جس میں کوئی مسئلہ پیش ہی نہ آیا ہے اور پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا پہلے سے اس کے بارے میں غور و فکر کیے گئے. تو اس طرح کے آثار بھی موجود ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ فقہا کی تابعین کے فقہا کی دونوں قسمیں تھی اور دونوں کی اپنی اپنی رائے ہے، اور پہلی قسم کی فقہا الگ رائے تھی ان کی اور ان کے الگ دلائل تھے، دوسری قسم کے فقہا کی رائے الگ تھی اور ان کی جو ہے دلائل وہ الگ ہے. تو یہ خلاصہ ہے ہمارے تیسرے نقطے کا مبحث رابع کا کہ القسم الاول اور القسم الثانی کے فقہا کی رائے اور ان کے دلائل کیا ہے. تو یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لے. اس کے بعد اگلی نشست کے اندر ہم القسم الاول اور القسم الثانی کے فقہا اور ان کی جو آراء ہے ان کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ آخری نقطہ بھی پڑھ لیں گے کہ جو اس بات پر ہے کہ مشہور فقہاء تابعین جو ہے اس زمانے میں کون کون سے تھے.